تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ جمعے کی نماز مردوں پر فرض ہوتی ہے، خواتین پر فرض ہی نہیں ہوتی۔ سب سے بنیادی بات جو ذہن میں رکھنے والی کہ مردوں کے لیے جمعے کی نماز فرض ہوتی ہے، خواتین پر جمعے کی نماز فرض ہی نہیں ہوتی، وہ اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھیں۔ لیکن اگر وہ باپردہ جگہ ہو، مردوں میں عورتوں میں اختلاط نہ ہو، اور وہ کسی مسجد میں آ کر جمعے کی نماز امام کے پیچھے پڑھنا چاہیں تو پھر وہ جمعے کی نماز اسی طرح پڑھیں گے جیسے اور مرد پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، پہلے 4 سنت، پھر 2 رکعت امام کے ساتھ فرض جمعے کی، پھر 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں، الحمدللہ ان کی جمعے کی فرض نماز ادا ہو گئی۔ اب وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے، تو اس لیے بہت واضح ہے عورتوں پر جمعے کی نماز فرض ہی نہیں ہوتی، گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں۔ اگر مسجد میں آ کر پڑھیں تو اسی صورت میں وہ 2 رکعت امام کے ساتھ اسی طرح پڑھیں گی جس طرح مرد پڑھتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ مرحومہ والدہ نے جائیداد چھوڑی ہے جس کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے بچوں کا حصہ چھوڑا گیا، کیا مرنے والی ماں پر قرض ہے؟ کیا یہ بچوں پر قرض ہے جنہوں نے ماں کی وفات کے بعد بھی آپس میں اشتراک نہیں کیا؟ کیا یہ قرض ہے؟ یہ پہلا سوال۔ اچھا جی، تو اس کا جواب یہ مرحومہ والدہ نے جائیداد چھوڑی تو جس کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے بچوں کا حصہ چھوڑا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو والدہ کا انتقال ہو گیا ان کی جائیداد ہے، اگر بچے چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، پھر تو درست ہے کہ کوئی صاحب گھر کے خاندان افراد میں سے اس جائیداد کا خیال رکھے اور بچوں کا خیال رکھے، لیکن جب بچے بالغ ہو جائیں گے تو پھر اس جائیداد کو تقسیم کرنا ہوگا ان بچوں میں۔ اسی طرح اگر والدہ پر قرض ہو، اگر ایسی صورت میں سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد وراثت جو ہے وہ تقسیم کی جائے گی۔ اور ایک یہ کہ دوسرا یہ کہ بیٹے یا بیٹی کے لیے عمرہ یا حج کرنا جائز ہے اگرچہ میت کا حصہ ابھی تک ادا نہ ہوا ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر والدہ کا انتقال ہو جائے اور بیٹی یا بیٹے کے لیے کیا عمرہ یا حج کرنا جائز ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ بالغ ہیں تو والدہ کے وراثت کے مال میں سے مال تقسیم ہونے سے پہلے اس مال میں سے حج یا عمرہ نہ کریں، پہلے مال کو تقسیم کریں، مال تقسیم ہونے کے بعد پھر جس کے حصے میں جتنا مال آ جائے وہ بیٹا یا بیٹی حج کرے، بالکل درست، وہ ان کا فرض حج ادا ہو جائے گا اگر وہ بالغ ہیں۔ رہا یہ کہ والدہ کی طرف سے کیا حج کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے اگر والدہ پر حج فرض تھا، وہ زندگی میں فرض حج ادا نہیں کر سکیں اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مال میں سے پہلے میرا حج فرض ادا کروایا جائے، حج بدل، بالکل ٹھیک، پھر پہلے حج بدل ادا کروایا جائے گا، پھر ان کے وراثت میں باقی مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ ایک خاتون کا سوال ہے کہ میں اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہوں لیکن پھر بھی وہ مجھ سے بے انتہا بدتمیزی سے بات کرتے ہیں اور میرے والدین سے برا سلوک، کماتے بھی اچھا ہیں لیکن میرے ہاتھ میں کچھ نہیں دیتے، سمجھاؤں تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اب حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب بڑا آسان جواب ہے کہ جمعوں کے خطبوں کو اگر غور سے سنا جائے تو اس میں جواب بہت بار بار دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ نمبر 1 اصول، ہمیں اپنے آپ کو کم از کم ایسا بنانا چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، اگر دوسروں کی طرف سے تکلیف پہنچے تو ہم اس پر صبر کریں۔ بہت آسان حل تینوں چیزوں کا۔ نمبر 1، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں
کہ ہمارے قول فعل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. نمبر 2، ہم دوسرے کو بھلائی، اچھائی، فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں. نمبر 3، اگر اس کی طرف سے کوئی نقصان پہنچے، دکھ پہنچے، تو ایسی صورت میں ہم صبر کریں. ان 3 چیزوں کا حل اس پورے سوال کے اندر موجود ہے، اور یہ مسلسل عمل ہے. انشاءاللہ اللہ بہتر کر دے گا. ایک کہہ رہے ہیں کہ دعا مانگنے اور پڑھنے میں کیا فرق ہے. اصل میں جب ہم دعا پڑھتے ہیں نا، یعنی ایک دعا لکھی ہوئی ہے اور ہم اس کو زبان سے ادا کر لیتے ہیں، کیا کہا ہم نے ہمیں کچھ پتہ نہیں، تو ہمارے اندر وہ مانگنے کی کیفیت نہیں آتی. اور اگر وہی بندے کو ترجمہ آتا ہو تو ایسی صورت میں وہ مانگنا، حالانکہ دعا پڑھیں گے، وہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ کو اس کا ترجمہ پتہ ہے، بندے نے مانگی، اللہ پورا کر دے گا. نہیں سمجھ میں آتا نا ترجمہ، مانگے دعائیں اللہ پوری کر دے گا. لیکن آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کو ان الفاظ کا ترجمہ آتا ہو تو پھر مانگنے کی کیفیت بدل جاتی ہے. اس لیے دعا پڑھیں تو ضرور اللہ اس کو قبول کر لے گا، لیکن اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اور زیادہ کیفیت میں فرق ڈالے گا. جی گاڑی کھڑی ہے اس کی وجہ سے. اچھا جی، ایک گاڑی ہے MR پراڈو ہے، MR 722. یہ جن حضرات کی وہ تھوڑی سی وہ جگہ پارکنگ کی بدل لیں تو دوسرے ساتھیوں کو سہولت ہو جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ. ایک صاحب نے پوچھا قنوت نازلہ کیا ہے؟ یہ قنوت نازلہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو دعائے قنوت ہے جو وطروں میں پڑھتے ہیں، وہ تو سارا سال پڑھتے ہیں. ایک قنوت نازلہ ہے کہ اگر کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کر دے تو ایسی صورت میں مسلمان ہر فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں، سجدے میں جانے سے پہلے دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے رکوع کر کے کھڑے ہو جائیں، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مدد مانگیں اور ان کے شر سے بچنے کی دعا مانگیں. اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں ایسا کیا، جب مسلمانوں پر حملے ہوئے اور کھلا ہوا حالات بہت ہوئے، بعض صحابہ کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، اس وقت وہ قنوت نازلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھائے. میں نے سوال کیا جمعے کی نماز سے پہلے بھی 4 سنتیں اور بعد میں بھی؟ جی ہاں، جمعے سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ اور جمعے کے بعد 6 سنتیں مؤکدہ. یہ حدیث سے ثابت. 4 سنتیں مؤکدہ، پھر 2 سنتیں مؤکدہ. آپ پہلے 2 بعد میں 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے 4 بعد میں بھی 2 پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے 4 ہیں، بعد میں 6 سنتیں مؤکدہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 100 سال تک کی چاند کی تاریخ پر جو کتاب ہے اس کا نام بتا دیں. جی، اردو بازار میں یہ کتاب مل جاتی ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں مولانا محمد بشیر صاحب. مولانا محمد بشیر، میں نے اپنے بیانات میں بھی یہ دہرائی یہ بات رمضان میں کہ آئندہ 100 سال کی چاند کی اور انگریزی تاریخوں کا کیلنڈر بنا کر ہر مہینے کا الگ الگ ایک صفحہ ہر مہینے کا آئندہ 100 سال کے لیے چھاپ کے رکھ دیں. تو اس میں آپ جو جنتری، اس کا نام جنتری بھی، تقویم جنتری اور نام محمد بشیر، اردو بازار میں کہیں سے بھی آپ مانگنا چاہیں عام مل جاتی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ عید پر بچوں کا عیدی دینا جائز ہے، لیکن برتھ ڈے پر تحفہ لینا کیوں غلط ہے؟ جی، یہ دونوں کو میں الگ الگ کر دوں. عید پر بچوں کو عیدی لینا جائز ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں بالکل، عیدی خوشی کے موقع پر آپ ہدیہ تحفہ دیتے ہیں، اور عید الفطر، عید الاضحیٰ یہ ہمیں دین نے خوشی کے موقع سکھائے ہیں، یہ اسلام نے ہمیں خوشی کے موقع سکھائے ہیں. تو ان خوشی کے موقع پر ہدیہ تحفہ لینا دینا جائز ہے. اب انہوں نے سوال کیا برتھ ڈے کے موقع پر جب سالگرہ ہوتی ہے پھر تحفہ لینا کیوں غلط ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ عرض کر دوں کہ یہ پہلا موقع ہے کوئی سوال کر رہا ہے مجھ سے کہ جی برتھ ڈے کے موقع پر تحفہ لینا غلط کیوں ہے. یہ مجھے بہت عرصے کے بعد پہلی دفعہ سوال آیا ہے، کیونکہ عموماً تحفہ دیتے وقت سوال کیا ہے لوگوں نے،
یعنی آج تک کسی نے بہت کم لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں جب اپنے بچے کی سالگرہ ہو لوگ تحفہ دیں تو بندہ کہے جی میں لوں کہ نہ لوں. یہ نہیں، سوال ہمیشہ تب ہوتا ہے جب دوسروں کسی بچے کی سالگرہ ہو اور بیوی بچے کے ہم نے جانا ہے، وہاں کپڑے بھی تیار کرنے پڑیں گے، وہاں ہدیہ تحفہ بھی دینا پڑے گا، وہاں سوال ہوتا ہے کہ کیا جائز ہے کہ نہیں. اس میں ساری بات کا خلاصہ یہ کہ اصل میں سالگرہ منانا یہ عیسائیوں کے ہاں خوشی کی بات ہے. اسلام نے ہمیں یہ خوشی کی بات نہیں سکھائی. اور اس کی بہت بڑی دلیل، کوئی اس میں کوئی تنگ دلی نہیں ہے، اس میں بہت بڑی دلیل کرسمس. اس کو انسائکلوپیڈیا میں لفظ کرسمس کا مطلب پڑھیں. عید میلاد مسیح، کرسمس کا مطلب عید میلاد مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دن کی عید. یہ کرسمس کا مطلب انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہے، میں نے کوئی مسلمانوں کی کتاب کا نام ہی نہیں لکھا، وہاں لکھا ہے. تو پیدائش پر دن منانا یہ اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا، یہ اسلام میں کوئی خوشی کا موقع نہیں. لیکن ہمیں کوئی اس کے حرام ہونے کی دلیل بھی نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے دن کے منانے کو منع کیا ہو. اس لیے اگر کوئی پیدائش کے دن کے موقع پر تحفہ دے آپ قبول کر لیجیے، آپ کسی کو دینا چاہیں دے دیجیے. کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اس کی پیدائش کے موقع پر دے دیں، کوئی تحفہ دے دیں، پیسے دے دیں، کچھ جو جوڑا دے دیں، ماں باپ کو کوئی تحفہ دے دیں، جائز. اس لیے تحفہ دینا جائز. لیکن سالگرہ کا وہ دن منانا یہ اسلام نے نہیں سکھایا، یہ ہمیں عیسائیت سے ملا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اب اگر یہ جملہ سمجھ میں آ جائے تو پھر اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بہت سے حضرات ہیں جب وہ گھروں میں محنت کرتے ہیں، بچے تحفے کے منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارے برتھ ڈے آئے گا ہمیں تحفہ ملے گا، تو بعض ماں باپ پہلے سے ہی 1-2 ہفتے پہلے ہی تحفہ دیتے تھے تاکہ بچے کے دل میں احساس کمتری پیدا نہ ہو. وہ دن نہیں مناتے. آہستہ آہستہ وہ گھروں کے اندر وہ رواج وہ عادت نہیں رہتی. لیکن اگر سارے چچزاد بہن بھائی کزن وغیرہ سب کے بچیاں وہاں جناب سالگرہ میں جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں، جب اپنے بچوں کی باری آئی تو ایک طرف ہو جائیں گے، وہاں سے نفسیاتی مسائل پیدا ہوں گے. بہت سیدھی سی بات ہے، وہاں بچے پر نفسیاتی مسائل پیدا ہوں. اس لیے تربیت این سالگرہ والے دن پھڈا ڈالنا یہ مناسب نہیں. یہ میں نے خاص لفظ بولا، گھٹیا لفظ بولا. این سالگرہ دن والے دن پھڈے ڈالنا یہ درست نہیں ہے. پہلے سے ذہن بنائیے، ذہن بنا کر ماحول بنائیں گے، بچوں کو تحفے بھی دیجیے، ان کو کھلائی پلائی بھی، لیکن ذرا چند دن پہلے کر رہے ہیں بجائے چند دن بعد میں کرنے کی. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ذہن سازی ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک عورت پر حج فرض ہے مگر اس کا شوہر بیمار ہے، کیا ایسی عورت کو حج کے لیے جانا چاہیے یا نہیں؟ اس کا جواب غور سے سننے والا. سوال یہ ہے ایک عورت پر حج فرض ہے، اس کا شوہر بیمار ہے، کیا ایسی عورت کو حج کے لیے جانا چاہیے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت پر حج کب فرض ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں پر اللہ کے لیے حج فرض ہے اگر وہاں تک جانے کی طاقت ہو، اور عورت کے لیے اس استطاعت کے اندر محرم کا ہونا بھی شرط ہے. اگر ایک عورت کے پاس پیسہ ہے مکمل، آنے جانے کا ٹکٹ رہائش جو ضرورت ہے وہاں اس کے لیے پیسہ موجود ہے، لیکن اس کا محرم وہاں نہیں ہے یا شوہر بیمار ہے، شخص کو نہیں جا سکتا اس وقت میں، ان دنوں میں نہیں جا سک رہا، اس عورت پر ابھی اس سال حج فرض نہیں ہوگا. یہ محرم کا ہونا ہے. تمام فقہا نے لکھا، محدثین نے لکھا
کہ محرم یہ شرط ہے عورت کے لیے، کیونکہ عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے اتنی دور کا. تو تھوڑا سا معمولی سفر ہو تو کر لے، لیکن بغیر محرم کا اگرچہ سعودی حکومت نے اجازت دے دی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ سعودی حکومت نے اجازت دے دی ہے کہ بغیر محرم کے حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ جزائے خیر دے، پاکستان میں وزارت حج نے ابھی بھی پابندی لگائی ہوئی ہے اپنے طور پر. پہلے تو بہت سختی تھی سعودیہ میں، یعنی آپ عمرے کا ویزا لگواتے تھے نا کسی خاتون کا عمرے کا ویزا، تو اس میں خانہ بنا ہوا تھا اسم المحرم، اس کا محرم کون ہے، وہاں باقاعدہ اس کا بھی ساتھ پاسپورٹ نمبر وغیرہ وہ سب چیزیں. تو اب انہوں نے پابندی اٹھا لی. اب اگر کوئی عورت بغیر محرم کے فرض حج ادا کرنے جائے گی تو اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا، بغیر محرم کے جانے پر گناہگار ہوگی. اس لیے ابھی شوہر بیمار ہے، اس پر حج فرض ہی نہیں. انہوں نے پوچھا کہ ایسی عورت حج کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں، تو میں نے کہا اس پر حج فرض ہی نہیں. ہاں اگر اس کا بھائی جا سکتا ہے، اس کا اور کوئی عزیز محرم ہے وہ جا سکتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر اس پر حج فرض ہو جائے گا. ایک شخص نے اپنی بیوی کو 2 مرتبہ الگ الگ نشست میں ایک طلاق دے کے رجوع کر لیتا ہے، اور تیسری بار اس نے کہتا ہے میں نے تمہیں آزاد کیا، مجھے آپ کی ضرورت نہیں. اب اس عورت کا کیا اسٹیٹس پوزیشن ہے، کیا اس کو طلاق ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس نے بعد میں ایسا لفظ بولا ہے جو طلاق کے لیے بولا بھی جاتا ہے اور نہیں بھی بولا جاتا تیسری مرتبہ. پہلے تو اس نے طلاق کہا 2 دفعہ، لیکن تیسری مرتبہ اس نے چونکہ لفظ نہیں بولا. اب اس مرد کو اور عورت کو جامعہ شفیعہ میں مفتی صاحب کے پاس جانا چاہیے. وہ چند سوالات کریں گے اس کہنے والے سے، تمہاری مراد کیا تھی کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہاری مراد کیا تھی؟ اگر طلاق دینے کی تھی تیسری طلاق ہو گئی، اور اگر طلاق دینے کی نہیں تھی تو ایسی صورت میں تیسری طلاق نہیں ہوئی. ایسی صورت میں ان کو مفتی صاحب کے پاس جانا چاہیے جامعہ شفیعہ میں. وہ چند ایک سوالات کریں گے اور بیوی سے بھی پوچھیں گے کہ اسے واقعی الفاظ کہے تھے، تو میاں بیوی دونوں کو جانا چاہیے مفتی صاحب کے پاس. تو ہمارے یہاں جامعہ شفیعہ میں الحمدللہ خواتین کے لیے الگ نظام بنا ہوا ہے بیٹھنے کا، اور پوری مفتی حضرات کا نا ایک پورا پینل بیٹھتا ہے سوال، ایک بندہ نہیں فیصلہ کرتا. پھر وہ باقاعدہ پینل پوری باتیں سنتا ہے، پھر ان باتوں کو لکھتا ہے، کمپوز کرتا ہے، کمپوز کر کے پھر اس کا جواب لکھتا ہے، جواب لکھ کے مہر لگاتا ہے باقاعدہ ڈائری نمبر وغیرہ. پھر یہ پاکستان کی ہر عدالت میں جامعہ شفیعہ کا لکھا ہوا جج قبول کرتا ہے. الحمدللہ اتنا مضبوط نظام. ایک صاحب نے کہا وضو کرتے ہوئے بعد میں دیکھا کہ جسم پر خون لگا ہے، تو کیا وضو پھر سے دوبارہ کریں یا صرف وہ حصہ دھو لیں؟ پہلا وضو اگر خشک ہو جائے تو کیا صورت ہوگی؟ جی وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد پھر دیکھا خون لگا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اب دیکھنا ہے نمبر 1 کیا وہ خون ان اعضاء پہ لگا جن پہ وضو کرتے ہیں، یعنی ہاتھ کونیوں سمیت، چہرہ، دونوں پاؤں. کیا جس کو دھوتے ہیں جن اعضاء کو ان پہ خون لگا ہوا ہے؟ اگر ان پہ خون لگا ہوا ہے تو ایسی صورت میں وضو کرنے کے بعد اگر نظر آ جائے تو اس خون کو دھو لیجیے. بہت آسان بات ہو گئی. اگر وضو کرنے کے بعد ان اعضاء پر جن کو دھویا جاتا ہے ان پر خون لگا ہوا نظر آئے تو آپ خون کو دھو لیجیے. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کیا یہ خون ایسا ہے جو پہلے سے نکلا ہوا تھا، یعنی جمع ہوا تھا، جمع ہوا خون تھا، لیکن دھویا آپ نے تو وہ دھلا نہیں، جم گیا ہوا تھا، کوئی خراش آئی کچھ آئے وہ خون نکل گیا. ٹھیک ہے، ابھی آپ صرف اس عضو کو دھو لیجیے کیونکہ یہ پہلے سے نکلا ہوا تھا. اور اگر وضو کرنے کے بعد جسم میں تازہ خون نظر آئے گا تو اس کو دھو کر دوبارہ وضو کیجیے. دونوں باتوں میں فرق ہو گیا. اگر خون پہلے سے لگا ہوا تو اس کو صرف دھو لیجیے. بس مثال کے طور وضو کر لیا، بعد میں دیکھا اندازہ ہوا ایک گھٹنے کے قریب خون لگا ہوا ہے، حالانکہ وہ عضو دھونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اندازہ کیجیے، اگر تازہ خون ہے دوبارہ وضو کیجیے، اس کو پاک کریں دوبارہ وضو کریں. اور اگر جمع ہوا خون تھا تو پھر صرف اس خون کو دھو لیجیے اس جگہ.
جی اگر کسی کا خون نکلا ہے وہی جم گیا ہے آگے جی جی ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے، اگر کسی بندے کے خون نکلے جسم میں سے اور وہیں جم جائے تو اس کے لیے ذرا غور سے سنیے گا. ایسا ہوتا ہے خراش کی صورت میں، وہ جو گڑیس لگتی ہے نا خراش، وہ کافی چوڑی لمبی چوڑی خراش لگ گئی کسی دیوار سے کسی جگہ سے، کانٹا وانٹا کوئی. اب وہ خراش جب نکلتی اس میں سے چھوٹی چھوٹی بوندیں خون کی نکلتی ہیں. زخم کی جگہ خون نکلنے کے وقت زخم ہی کی جگہ جم جائے، بہے نہ، تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ایسا خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. الفاظ پھر میں دہراتا ہوں. آپ کی کوئی چوٹ لگی، خراش لگی اور ہلکا ہلکا خون بیچ میں سے نکلا اور وہی زخم پر جم گیا، بہا نہیں، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹا. اور اگر وہ ایک قطرہ بھی خون کا نکل کر بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا. جیسے انسان پرک کرتا ہے، اس کے لیے انسولین وغیرہ شوگر وغیرہ کے جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہاں ایک سوئی ہلکی سی باریک سی اور ایک قطرہ نکلتا ہے اور وہ قطرہ بہنے کے قابل ہوتا، وہیں جمتا نہیں ہے. آپ اس کو صاف بھی کر دیتے، بلکہ آپ ڈسٹک کے ساتھ لگاتے ہیں نا تو بہہ گیا نا، وضو ٹوٹ گیا. اور اگر خراش لگی اور وہیں خون نکل کر وہیں چپک گیا، بس خشک ہو گیا، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا. ایک صاحب نے کہا جماعت کھڑی ہو تو مقتدی کیسے شامل ہو؟ امام قرات کر رہا ہے، امام خاموش ہے، ان دونوں صورتوں میں مقتدی نماز کیسے شروع کرے؟ اس کا بہت آسان جواب ہے. پہلی رکعت ہو، دوسری رکعت ہو، تیسری رکعت ہو، چوتھی رکعت، جب بندہ آئے اور جماعت ہو رہی ہو، جس کیفیت میں ہو یہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے. بڑا آسان سا نسخہ. یہ وضو کر کے آیا، امام پہلی رکعت میں ہے، دوسری میں ہے، تیسری میں ہے، چوتھی میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، کھڑا ہوا ہے، قرات کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، خاموشی سے اللہ اکبر، بس اتنا کہنا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے بس. اب یہ اس نے حساب لگانا ہوگا آگے چل کر کہ جی میری امام کے ساتھ کتنی رکعتیں ہوئی. انہوں نے سوال کیا کیسے مقتدی کیسے شامل ہو، تو میں نے اس کا طریقہ بتایا. وضو کر کے آیا، امام کھڑا ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، یہ آ کر اللہ اکبر کہہ کر اس عمل میں شریک ہو جائے. اگر رکوع کے اندر امام کے ساتھ شریک ہوا نا تو طے کر لے کہ اس کو یہ والی رکعت مل گئی. امام جھکا ہوا تھا رکوع میں، یہ پیچھے سے آیا، کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر اور خود بھی رکوع میں چلا گیا اللہ اکبر کہتے، امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا، اس نے وہ رکعت پا لی. بس یہ چھوٹے سے اصول ذہن میں ہو جائیں تو بڑی سہولت ہو جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب کا نا ایک ٹیکنیکل سوال ہے، ذرا غور سے سنیے گا، میں دوبارہ سوال دہراتا ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ آیا اور آنے کے بعد امام رکوع میں ہے، یہ امام سجدے میں ہے، ٹھیک. یہ بندہ کیا کرتا ہے، خاص طور پر رکوع میں یہی ہوتا ہے، دیکھیے گا غور سے، یوں کہتا ہے اللہ اکبر، ہاتھ نہیں بھی باندھتا، ویسے ہی کہتا ہے اللہ اکبر، یہ کہہ کر رکوع میں چلا جاتا ہے. اب ذرا غور سے، اور رکوع میں جانے کی تکبیر نہیں کہتا، رکوع میں جانے کی تکبیر، سجدے میں جانے کی تکبیر نہیں کہتا. اگر اس نے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا ہے تو یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے. باقی رکوع میں جانے کی تسبیح، رکوع اللہ اکبر کہنا سنت غیر مؤکدہ، سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت غیر مؤکدہ. بڑی اہم بات پوچھی ڈاکٹر صاحب نے. اللہ اکبر سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کا فرض ادا ہو گیا. رکوع میں جاتے وقت تکبیر نہیں کہی، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی نماز ہو گئی. کیونکہ اب میں نے آپ کو ٹیکنیکل وجہ بھی بتا دی اس میں
تکبیر تحریمہ فرض وہ کھڑے ہو کر کرنی ہے، وہ رکوع میں جاتے وقت نہیں کرنی۔ اس لیے توجہ سے اگر وضو کر کے آئے نا اور پیچھے سے جھکتے ہوئے آ کے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گئے نا، تو اسی صورت میں وہ رکعت نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ نہیں کہا۔ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کے ہے نا، پیچھے سے یوں جھکتا ہوا آیا نا، اصل میں شوق ہوتا ہے نا مجھے رکعت مل جائے، پیچھے سے جھکتا ہوا آیا اللہ اکبر، ٹھیک، اس کو وہ رکعت نہیں ملی، تکبیر تحریمہ ہو گئی، لیکن اس نے قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ نہیں کہی۔ اور باقی جو اس میں ہے رکوع سجدے کی تکبیرات وہ سنت نہیں بھی کہیں نماز ہو گئی اس کی۔ جی اب تکبیر تحریمہ کہتی ہے امام سجدے میں، تو کیا تکبیر کہہ کے ایسے کر کے جانا ہے کہ ویسے ہی سیدھا چلا جائے؟ ہاں بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ یہ بھی بہت پیش آتا ہے، امام سجدے میں ہے، امام سجدے میں ہے، اب آ کر آپ وضو کر کے آئے اور آپ نے آ کر تکبیر تحریمہ کہہ لی اللہ اکبر۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر پھر سجدے میں جائیں یا بغیر ہاتھ باندھے چلے جائیں، یہ سوال۔ اب اس کے لیے میں عرض کروں گا تکبیر تحریمہ فرض، کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا فرض، کیونکہ قیام بھی فرض، اور ہاتھ باندھنا سنت۔ اب آپ کو جواب فوراً سمجھ میں آ گیا، تکبیر تحریمہ فرض، قیام فرض، اور آگے ہاتھ باندھنا سنت۔ تو اگر آپ نے اللہ اکبر کہا کھڑے ہو کر اور پھر سیدھا آپ سجدے میں چلے گئے بغیر ہاتھ باندھے، آپ خود سمجھ گئے کہ نماز ہو گئی۔ ہاتھ باندھنا ضروری نہیں، ضروری کا معنی فرض واجب نہیں، سنت مؤکدہ بھی نہیں ہاتھ باندھے کوئی عرض کی بات نہیں۔ اچھا ایک اور بات بتا دوں کہ بہت سے حضرات نا، میں نے دیکھا، اب خود بھی بہت دفعہ طلبا کو بھی میں دیکھتا ہوں تو پھر ان کو سمجھاتا ہوں، ان کو آنے کے بعد دیکھا تو امام کوشش تو کی کہ رکوع میں جا کے مل جائیں، لیکن جب آئے تو امام نے سر اٹھا لیا اور وہ سجدے میں چلا گیا۔ اچھا اب وہ کھڑے رہتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں، دل میں کیا ہوتا ہے، رکعت تو چلی گئی، رکعت تو چلی گئی، اب کھڑا جب ہوگا امام تو اس کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، رکعت تو گئی۔ یہ سوچ کر بعض حضرات امام سجدہ کر رہا ہوتا ہے، یہ سجدے میں شریک نہیں ہوتے، باہر کھڑے رہتے ہیں، پیچھے انتظار کرتے ہیں امام کھڑا ہو جائے گا پھر ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے، رکعت تو گئی۔ سجدہ کرنے کا کیا فائدہ؟ بہت سیدھی سی بات ہے نا، اب سجدہ کرنے کا کیا فائدہ، رکعت تو چلی گئی۔ اب میں جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آئے اور امام سجدے میں ہو تو اگرچہ اس کی رکعت نکل گئی ہے، یہ سجدے میں آ کر اس کے ساتھ شریک ہو جائے، شاید اس کا یہی سجدہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اب بولے کوئی چھوڑے گا سجدہ؟ اب نہیں چھوڑے گا سجدہ، کیا پتہ یہی سجدہ قبول ہو جائے۔ اور یہ سجدہ پتہ کیوں جلدی قبول ہوگا، اس کو پتہ بھی ہے کہ مجھے اس سجدے کی ضرورت ہے، رکعت تو گئی، اس کے باوجود یہ سجدہ کر رہا ہے نا، یہ سجدہ واقعی اس کی مغفرت کا ذریعہ بنے۔ بس اوقات بندہ کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا، اب کیا ضرورت نہیں، اب ضرورت یہ ہے کہ یہی سجدہ مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے امام اگر سجدے میں ہونا تو آپ کو پکا پتہ ہے میری رکعت تو گئی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، نہیں اب پھر سجدے میں چلے جائیے۔ جی جی شمار نہ کرے ایسے سیکنڈ چلاتے ہیں جی سب سیکنڈ میں ابھی کو مل جاتا تو رکعت مل جاتی، شمار کر لیتا وہ رکعت میں پر یہ یعنی سجدے جی بالکل اس سجدے کا مزید ثواب ہے۔ ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں کیا یہ سجدے میں گیا ہے تو اس کا مزید ثواب ہے، تو میں نے یہی تو بتایا ہے کہ ثواب ہے نا اس کا، وہ ثواب بھی کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ اسی سجدے کی وجہ سے اس کی کیا کرے، مغفرت کر دے۔ ایک صاحب نے کہا اگر بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کر لیں تو کب کیا وضو ہو جائے گا، اور اگر واش روم میں وضو کریں تو کیا وہاں بسم اللہ پڑھ کر وضو کریں؟ یہ واش روم والا مسئلہ بڑا مشکل ہو گیا ہے،
جب سے یہ کمبائن واش روم بنے ہیں نا، یعنی وہی وضو کی جگہ وہی WC بھی وہیں لگا ہوا، جب سے مسائل بڑے پیچیدہ ہو گئے. اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے اللہ توفیق دے تو وضو کی جگہ الگ بنا لیں، اور جو ہے نا وہ WC کموڈ وغیرہ الگ بنا لیں، وضو کی جگہ الگ بنا لیں تاکہ انسان دعائیں پڑھ سکے. لیکن اگر آپ بسم اللہ پڑھنا چاہتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا وضو سے پہلے سنت غیر مؤکدہ، یعنی اس سے آپ فوراً جواب آپ کو مل گیا کہ پڑھ لیں بسم اللہ، ثواب نہ پڑھے تو گناہ نہیں، وضو ہو جائے گا. لیکن اگر واش روم کموڈ والا کمبائن WC لگی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں بسم اللہ باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیجیے، ورنہ دل میں پڑھ لیجیے. کہ میرے بیٹے کا نام اعجاز احمد ہے، میں اپنے بیٹے کے نام کے آخر میں اپنا نام لگانا چاہتا ہوں. کوئی اچھا سا نام تجویز کریں جس کے آخر پر اعجاز بھی لگ جائے اور پورے مرکب کا مطلب بھی اچھا سا بن جائے. جی اس کے لیے کہ ابھی ہم فارغ ہو جاؤں تو اس سے پہلے یا میرا موبائل نمبر واٹس ایپ نمبر لے لیجئے، اس پہ بھیج دیجیے تو میں انشاءاللہ 10-15 نام بھجوا دوں گا، ترجمہ بھی اعراب بھی، تو اس میں سے پھر آپ خود سلیکٹ کر لیجیے گا. تو میرے یہ جو ریکارڈنگ کرنے والے ہیں ان سے میرا واٹس ایپ نمبر لے لیجیے. ہاں میں کوئی خاص نہیں، تو ہاں میں واٹس ایپ نمبر لے لیجیے اور وہ لے کر اس پہ یہ لکھ دیجیے کہ میری یہی بات کہ اعجاز احمد نام ہے تو میں بچے کا نام کیا رکھوں. انشاءاللہ اپنا نام بھی انہوں نے بتا دیا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان کو اچھے خاصے نام مل جائیں گے. ایک صاحب نے کہا کہ آپ چونکہ خود گورنمنٹ کالجز میں پڑھا چکے ہیں تو نظام سے بخوبی واقف ہیں. کہتے ہیں میں گورنمنٹ کالج میں لیکچرار ہوں تو جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے وہ مجھے خود کہتا ہے کہ تم 10 بجے تک آ جایا کرو اور آخر تک 2 بجے بیٹھ جایا کرو، کیونکہ باقی اکثر سب لوگ 12 بجے 1:30 بجے چلے جاتے ہیں، جبکہ میری حاضری میری جگہ کوئی اور لگا دیتا ہے. تو کہتے ہیں کیا میری جگہ کسی اور کا حاضری لگانا جھوٹ ہے؟ اور میں اپنے لیکچر اپنے وقت پر لازمی پڑھاتا ہوں اور کالج کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی میں پورا کرتا ہوں، تو کیا کالج صبح لگتا ہے 8 بجے سے صبح 2 بجے دوپہر 2 بجے تک، تو کیا میری تنخواہ حرام میں شامل تو نہیں ہوگی؟ جی یہ ہمارے صرف اساتذہ کے لیے، یونیورسٹی کے اساتذہ، کالجز کے اساتذہ کے لیے مسائل پیش آتے ہیں کہ وقت تو 8 بجے سے 2 بجے تک ہے، لیکن پرنسپل بھی اور سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی شروع وقت میں آئیں اور آخر تک آپ ٹھہریں، قانون بھی یہی ہے، ضابطہ بھی یہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کالجز کا ماحول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ٹھیک ہے پہلے 2 پیریڈ میں نہیں آتے تو پھر آخر تک رہیں. باقاعدہ پرنسپل میٹنگ میں بھی کہتے ہیں سب کے سامنے کہ جو بندہ صبح کے 2 پہلے پیریڈ میں آتا ہے ٹھیک ہے، وہ آخری 2 پیریڈ سے پہلے 12 بجے 12:30 بجے 1 بجے جانا چاہے تو چلا جائے. جب وہ سربراہ شعبہ ذمہ دار اگر اجازت دے دے تو یہ جائز، تنخواہ جائز، اور اگر سربراہ شعبہ اجازت نہ دے اور قانون بھی اجازت نہ دے تو ایسی صورت میں پھر انسان کو اس کا پابند رہنا ہوگا. تو بہت واضح جواب کہ آپ کا امیڈیٹ باس جو آپ کے اوپر ہے، اگر وہ آپ کو اجازت دیتا ہے اور وہ قانون کے مطابق اجازت ہے، پریکٹس ایسی ہے، عمل ایسا ہو رہا ہے تو جائز، تنخواہ حلال. لیکن انہوں نے درمیان میں ایک سوال کیا ہے جو بڑا ٹیڑھا سوال ہے کہ صبح صبح میری حاضری کوئی اور لگاتا ہے. یہ جھوٹ ہے. میری حاضری کوئی اور لگاتا ہے یہ جھوٹ ہے. یہ ہر روز کا گناہ ہوگا، جھوٹ بولنے کا، جھوٹ لکھنے کا، یہ ہر روز کا گناہ ہوگا. یا تو پرنسپل اجازت دے کہ جی اگر 2 گھنٹے بعد بھی آئیں تو آپ حاضری لگا سکتے ہیں، پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ جھوٹ لکھنے کا تو گناہ ہوگا، اس سے بچنا ہوگا. میں نے پھر عرض کیا اگر پرنسپل کہتا نہیں آپ 2 گھنٹے بعد بھی آئیں لیکن خود حاضری لگائیں، پھر ٹھیک ہے، وہ آپ کو اجازت دے رہا ہے. ایک صاحب نے کہا کیا بچے کا عقیقہ 7ویں دن کرنا ضروری ہے یا بعد میں بھی 8ویں یا 9ویں دن بعد بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقیقہ کرنا سنت غیر مؤکدہ. یہ میں آپ حضرات کو نا سوال جواب میں اس پر بہت لاتا ہوں. میں ہاں یا نہ میں خالی جواب دے کر نہیں جاتا، میں اس کے ٹیکنیکل اندر تک وجہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ خود بات کو بھی سمجھ جائیں، دلیل بھی ساتھ ہو جائے کہ عقیقہ خود سنت غیر مؤکدہ.
نہ کریں کوئی گناہ نہیں، استطاعت ہوتے ہوئے بھی نہ کریں کوئی گناہ نہیں، سنت غیر مؤکد، کر لیں تو ثواب۔ کیا ثواب؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتہ، بچہ رہن رکھا ہوتا ہے اپنے عقیقے کے بدلے میں۔ آپ کسی چیز رہن رکھی ہوئی چیز کو، گروی رکھی ہوئی چیز کو چھڑانا چاہتے ہیں نا، تو پیسے دے دیں نا، تو آپ کو چیز مل جائے گی۔ تو بچہ رہن رکھا ہوا ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں، مطلب کیا؟ اس بچے کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ وغیرہ اللہ تعالیٰ ان سے بچا لیتا ہے جب انسان عقیقہ کرتا ہے۔ تو عقیقہ سنت غیر مؤکدہ ایک۔ 7ویں دن کرنا یہ بھی سنت غیر مؤکدہ۔ اچھا حدیث میں نا 7 دن بعد نہیں ہے، یہ بھی میں بتاؤں، حدیث میں 7 دن بعد کا لفظ نہیں ہے، بعد 7 ایام یہ نہیں ہے، حدیث میں لفظ ہے یوم السابع، 7واں دن۔ اس پر پھر محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا 7واں دن چاہے بندہ مہینے کے بعد عقیقہ کرے، چاہے 10 مہینے کے بعد، چاہے 6 مہینے کے بعد، چاہے سال کے بعد، یہ 7ویں دن عقیقہ کر سکتا ہے۔ اور اس کا حساب لگانے کا طریقہ بھی لکھا محدثین نے، بڑا شاندار طریقہ ہے۔ آپ بیٹھ کر سوچئے گا، جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس سے 1 دن پہلا جو دن ہے نا اس سے عقیقہ کر لیں۔ بچہ جمعے کو پیدا ہوا، آپ 6 مہینے کے بعد بھی عقیقہ کرنا چاہتے ہیں نا، جمعرات کو کر لیں، آپ حساب لگائیں بیٹھ کے، تو 7واں دن ہوگا، تو 7واں دن ہوگا۔ لیکن اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھی اتوار کو چھٹی ہوگی، اسی دن میں ذبح کروا سکتا ہوں، اسی دن میں گوشت تقسیم کر سکتا ہوں، اسی دن گھر میں مہمان بھی آ سکتے ہیں، باقی دن مشکل ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ اتوار کو کر لیں، آپ 5ویں دن عقیقہ کر لیں، 6 دن کر لیں، آپ 10 مہینے بعد کر لیں، سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو عقیقہ کرنا سنت غیر مؤکدہ۔ 7واں دن سنت غیر مؤکدہ، وہ دن متعین کرنا فرض واجب نہیں ہے، پہلے بھی کر سکتے ہیں، دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا اگر عقیقے کا دن اور قربانی کا دن عید الاضحیٰ ایک ہی دن آ جائے تو کیا قربانی کے جانور میں بیٹے کے عقیقے کے لیے 2 حصے رکھ کر رکھنا درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نہ بھی بیٹا آئے نا قربانی کے دنوں میں، پھر بھی قربانی کے جانور میں گائے ہے 7 حصے، 6 حصے قربانی کے، 1 حصہ عقیقہ جائز، کیونکہ عقیقے اور قربانی دونوں کے احکام ایک جیسے، دونوں کا حکم ایک جیسے۔ یہ صدقے کا گوشت نہیں ہوتا ہے، امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے، عقیقے کا سارا گوشت آپ گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، سارا تقسیم بھی کر سکتے ہیں، قربانی کی طرح۔ اور اگر آپ 4 حصے قربانی کے اور باقی ماشاءاللہ ہر بچے کا عقیقہ، سبحان اللہ، جائز۔ تو عقیقے اور قربانی نہ بھی تاریخ آتی ہو ان دنوں میں تو کہ جی میں عید کے موقع پر اکٹھی جو ہے نا عقیقہ سب بچوں کا کر لوں گا، جائز۔ اگلا بھی جواب ہو گیا کہ اگر عقیقے کا دن 7واں دن عید الاضحیٰ 1-2 دن پہلے آ جائے تو پھر کیا پھر بھی قربانی والے دن کا انتظار کر کے؟ نہیں، پہلے بھی کر سکتا ہے، بالکل۔ جی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ بیٹی کے لیے 1 جانور اور بیٹے کے لیے 2 جانور، تو کیا بیٹے کے لیے بھی 1 کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں حقیقہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا تھا، دین ابراہیمی سے۔ حقیقہ یہ دین ابراہیمی سے سنت چلی آ رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے تو وہاں بھی لوگ عقیقہ کرتے تھے، یہودی وہاں رہتے تھے، یہودی قبائل تھے اچھے خاصے مقدار میں، تو وہ بھی عقیقہ کرتے تھے، لیکن بچے کے بیٹے کی پیدائش پر وہ 1 جانور ذبح کرتے تھے اور بچی کی پیدائش پر وہ بالکل جانور ذبح نہیں کرتے تھے، منحوس سمجھتے تھے نا بیٹی کی پیدائش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ کہا کہ جب بیٹی ہو تو تم 1 جانور ذبح کرو، اور جب بیٹا ہو تو یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 2 جانور ذبح کرو۔ لہذا بیٹے کے لیے 2 حصے یا 2 بکرے سنت غیر مؤکدہ، 1 کریں گے تو بیٹی کا عقیقہ ادا ہو جائے۔ جی ماشاء اللہ تشریف رکھیے۔ اس سوال کو میں ذرا واضح کر دوں، بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آپ ولیمے میں بھی عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں، ولیمے کے موقع پر جو بکرا ذبح کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، تو اس میں بھی
تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ ایڈوانس نیت نہ کیجیے گا. اگر میرے جواب کو تھوڑا سا فالو کریں گے، یعنی شادی ہو رہی ہے تو جو ہونے والا آئندہ 1 سال بعد بچہ ہوگا اس کا ابھی سے ولیمے میں عقیقہ، ایسا نہ کیجیے. البتہ جو پہلے سے بچہ موجود ہو اور آپ مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے، اس وقت تو موقع نہیں ملا، اب بیٹا ہو گیا 25 سال کا 26 سال کا، اب آپ اس کی شادی کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں شادی کے موقع پر دیکھو 2 بکرے تو کم از کم ذبح کرنے پڑیں گے، اس میں عقیقے کی نیت کر لیتا ہوں، اسی دلہا کے عقیقے جائز. اور اگر کسی اور بچے کی ولیمے کے اندر عقیقے کی دعوت کر دیں گے تو بھی جائز، اس لیے کہ ولیمے میں آپ کھانا امیروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، جائز. جی جی بالکل بالکل، وہاں بھی عقیقہ ہو سکتا ہے. ایک صاحب نے کہا قرآن کی صورتوں کا سیاق و سباق اور آیتوں کے حوالے کے لیے آپ نے کتاب بتائی تھی، اس کا دوبارہ نام بتا دیں، اور اگر کوئی اور کتاب اس موضوع پر ہو، قرآن کی صورتوں کا سیاق و سباق آیات کے حوالے سے. اچھا، یعنی قرآن حکیم کے بارے میں معلومات، قرآن حکیم کے بارے میں معلومات، آیات کے بارے میں، صورتوں کے بارے میں، کتنی صورتیں ہیں، کون سی صورت کب نازل ہوئی، پہلے کب. تو اس کے لیے بہترین کتاب الاتقان، الاتقان پورا نام ہے الاتقان فی علوم القرآن، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی. اب اردو میں بھی اس کا ترجمہ مل جاتا ہے، وہ الاتقان ہے. ایک کیا عورت اپنے جسم کے بال مثلا بازو ٹانگوں کے بال ویکس کر سکتی؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، عورت اپنے جسم کے بازو یا ٹانگوں وغیرہ کے جو فالتو بال ہوں، زائد ہوں، ان کو ویکس سے اتروا سکتی. اور عورت کے لیے آئی برو کے بال کاٹنے کی اجازت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو وہ برے لگ رہے ہوں. بعض خواتین کے بال یہ ابرو، آئی برو، یہ اس کے بال اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں کہ لٹک جاتے ہیں، باقاعدہ آنکھوں کے آگے آ جاتے ہیں، اتنے بڑے ہو جاتے ہیں بعض خواتین. تو برے لگیں تو کاٹ سکتے ہیں. بعض خواتین ہوتی ہیں جن کی یہاں بہت گھنے ہوتے ہیں اور بہت عجیب مل جاتے ہیں، بعض اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر تو وہ برے لگ رہے ہوں، بدنما لگ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ان کی اصلاح کر لی جائے تو درست ہے. لیکن عام حالات میں درست ہیں، لیکن اور اس کو باریک باریک بنانا، ٹیڑھے میڑھے بنانا، یہ کرنے سے بچنا چاہیے، یہ گناہ کی بات ہے. ایک صاحب نے کہا حج کے لیے کوئی مستند کتاب، کیا حج کے لیے آپ کا کوئی سیمینار ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ عید الفطر کے بعد سے لے کر ہر اتوار کو جامعہ شفیہ میں حج سیمینار ہو رہا ہے، صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک. جامعہ شفیہ میں صبح 10 بجے سے لے کر اور 4 بجے تک، وہاں خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. اس دفعہ بھی الحمدللہ جامعہ میں بہت رش تھا، اور یہ آخری فلائٹ تک رہے گا، آخری فلائٹ تک، یعنی تقریباً 18 جون تک ہر اتوار کو الحمدللہ. تو لاہور سے باہر سے ماشاءاللہ بہت، اس دفعہ بھی پارکنگ کی بھی جگہ نہیں رہی تھی، اتنا رش ہو گیا اس دفعہ. تو وہاں تشریف لائیے، جو بھی صاحب ہوں آپ کے عزیز و اقارب، جو بھی حج پر جانے والے ہوں، پرائیویٹ ہوں، ریگولر ہوں، کچھ ہوں، بس ان کو بھیج دیجیے. مرد بھی خواتین بھی. خواتین کے لیے الگ نظام ہے ماشاءاللہ، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، مردوں کے لیے الگ ایئر کنڈیشن، اسی طرح ماشاءاللہ ماحول بنا ہوا ہے. اور دوپہر کو ان کے لیے لنچ بھی مفت، وہ بھی زکوٰۃ صدقات میں سے نہیں ہوتا. یعنی اس دفعہ تقریباً 1,500 حاجی تھا، 500 550 تو خواتین تھیں، اور باقی 1100-1200 کے قریب جو ہے نا وہ مرد تھے اس دفعہ. تو سب کے لیے لنچ باکس الحمدللہ بالکل مفت. اور جب جانے لگتے ہیں تو ہر ایک کو گفٹ پیک مفت. اس گفٹ پیک میں ایک حج کی کتاب ہوتی ہے، ایک جوتا رکھنے کا تھیلا ہوتا ہے، ایک کنکری رکھنے کی تھیلی ہوتی ہے، ایک مناجات ہوتی ہے، ایک منزل ہوتی ہے، ایک درود شریف کی کتاب ہوتی ہے، ایک تسبیح طواف بھی ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے مفت. تو حج کی بہترین کتاب، آسان ترین کتاب. لیکن آپ 1 یا 2 جو بھی جانے والا ہے نا، وہ 1 یا 2 سیمینار اٹینڈ کر لے، بس وہ دوسروں کو بتانے والا ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک سیمینار بھی بہت کافی ہوتا ہے، لیکن اگر 2 اتواریں آ جائیں تو انشاءاللہ العزیز بہت سہولت ہو جائے گی. انہوں نے کہا ہے کہ حج کے لیے کوئی نصیحت بھی کر دے، تو بہت آسان سا ہے.
حد سیکھ کر جائیں، بس یہی نصیحت ہے، حد سیکھ کے جائیں کہ کرنا کیسے۔ ایک صاحب نے کہا کھانے کے بعد پانی پینا کیا یہ خلاف سنت ہے؟ نہیں، دیکھیے کھانا کھانے کے بعد پانی پینا یہ بھی سنت ہے، کھانے سے پہلے پانی پینا بھی سنت ہے، درمیان میں پینا بھی سنت ہے۔ سنت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو۔ اب کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا اس کے بھی فضائل الگ سے ہیں، طبی فضائل بھی ہیں۔ بعض لوگ ہیں ان کو کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا تنگ کرتا ہے، طبیعت میں ایسا ہے نہ پیئیں وہ پانی۔ بعض لوگ ہیں جو کھانا کھانے کے درمیان پانی پیتے ہیں۔ اب یہ اطباء ہیں، مختلف اطباء کے یہ جملے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا یہ شفا ہے، درمیان میں پینا دوا ہے، اور آخر میں پینا بیماری ہے۔ یہ اطباء کے جملے ہیں، حدیث نہیں، یہ اطباء کے جملے ہیں، اپنا اپنا تجربہ ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کھانا کھانے کے بعد پانی پئیں، آدھا گلاس 2-3 گھونٹ پانی پی لیں تھوڑا سا، تو اس سے یہ ہوتا ہے ساری نالی، غذا کی نالی جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، ان کو کھٹی ٹھکارے نہیں آتے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہے اگر وہ پانی نہ پئیں تو وہ پھر کھانا جو غذا کی نالی میں ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا حلق میں ہوتا ہے، وہ ان کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے مزاج کے مطابق پہلے بھی پانی پی سکتے ہیں، درمیان میں بھی پی سکتے ہیں، آخر میں بھی پی۔ اس میں شریعت کی ممانعت کوئی نہیں۔ ایک صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب بیٹھے ماشاءاللہ اتنے بہت بڑے ڈینٹل سرجن رہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کھانے کے بعد کلی بھی کریں، کھانے کے بعد کلی بھی کریں، کھانے کے بعد پانی پی لیں تو یہ بہت ہی مفید ہو جاتا ہے، انسان کی گلے کی نالی بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی پینا چاہیے اور کچھ ہو زیادہ نہیں، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں پلائی پڑا ہے یہ بھی ذکر کر کے بتایا سلائیوا گیسٹرک جوس آئل یہ جوس پیدا کی ہے، خوراک کا مل کر ہضم کرتے ہیں، ہضم کم بھی ہے، کھانے کے بعد 3 گھنٹے بعد پیے یا 2 گھنٹے بعد یا گھنٹہ بعد پی لیں، بتا نہیں کریں کھانے کے بعد پیے۔ بس وہ میں نے بتایا جی یہ طبی نقطہ نظر سے، اسلامی دینی نقطہ نظر سے، دینی نقطہ نظر سے اس میں ممانعت نہیں ہے۔ ایک صاحب کا جمعے کی فرض نماز کے بعد سنت موقظہ 4 ہیں یا 2 ہیں، تو میں نے بتایا 4 بھی ہیں 2 بھی ہیں، کل 6 سنت موقظہ۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں مجدد سے کیا مراد ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور کیا مجدد الفسانی کے بعد کوئی مجدد آیا ہے؟ اصل میں مجدد کو نا اس اصطلاح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا عالم، ایک ایسا اللہ والا کہ دین کے اندر جو نئی باتیں پیدا ہو چکی ہوں، دین کی شکل کو بگاڑ دیا گیا ہو، وہ دوبارہ اس قوم کو دوبارہ اصل دین پر لے آئے، اس کو مجدد کہتے ہیں، اور یہ قیامت تک آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو اس لیے اس میں کوئی حد بندی نہیں ہم کر سکتے۔ آج کل مجدد ہے کہ نہیں ہے کوئی؟ میرے نزدیک کئی مجدد ہیں، الحمدللہ، ایک کیا کئی مجدد ہیں جو کہ دین کو اصلی شکل پر لانے والے ہمت کر رہے ہیں کہ دین اپنی اصل شکل پر رہے۔ ایک صاحب نے کہا بدنظری کیا ہے اور اس کے نقصان کیا ہیں؟ اس میں اصل میں 2 لفظ الگ الگ ہیں، ایک ہے نظر بد اور ایک ہے بد نظری، 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے نظر لگنا، اس کو بری نظر لگ گئی ہے، وہ الگ چیز ہے، العین حق، نظر لگنا حق ہے، اس کو بڑی کوئی بری نظر لگ گئی ہے، اس کے لیے الگ سے دم بھی، آیت بھی، دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کرتے تھے بچوں کو، اعیذکما، اپنے حسن حضرت حسین اپنے نواسوں کو رضی اللہ عنہما کو دم کرتے تھے۔ اور پھر دم کرنے کے بعد جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نظر بد کا دم کرنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دم کیا، دم کرنے کے بعد پتہ کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ والا دم اپنے بچوں ابراہیم اور اسماعیل کو کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل عین لامۃ ومن شر حامۃ، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ترجمہ میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں،
ہر اس شر سے جو انسان کو نقصان پہنچانے والا، ہر بیماری سے جو نقصان پہنچانے والی، اور ہر نظر بد سے حفاظت کے لیے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو خود دعا مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسی کو ضرورت ہو تو یہ جو ریکارڈنگ کرتے ہیں ان سے لے لیجیے گا، ان کو میں دے دوں گا انشاءاللہ، مفت مل جائے گی وہ لکھی ہوئی۔ ایک تو نظر بد کا یہ معنی، دوسرا جو سوال کہ بد نظری یہ اور چیز، یعنی جس چیز کو دیکھنے کو اللہ نے منع کیا ہے اس کو دیکھنا، یہ بہت سیدھی سی بات، غیر محرم کو دیکھنا، بس غیر محرم کو دیکھنا، اس سے بچنے کے لیے بھرپور کوشش ہوتی رہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی نگاہ پڑ جائے غیر محرم پر غیر ارادی طور پر تو اس کی توبہ اور استغفار کر لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی کہ جو بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادات کے اندر مٹھاس اور لذت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ 100% نہیں ہو رہا تو 10% بھی نہیں بچنا، آپ تھوڑا سا بچ کے دیکھ لیں، اللہ اور بچا لے گا انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے بعد جماعت نماز میں اگر لیٹ شامل ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ اس کا طریقہ بھی میں نے عرض کیا کہ لیٹ آیا تو اللہ اکبر کھڑے ہو کر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے، چاہے ہاتھ باندھے یا نہ باندھے، امام جس کیفیت میں اس میں شامل ہو جائیں بس۔ آئیے میں سوال کیا، اگر دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہو تو پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھے گا؟ اس کے لیے میں آپ کو ٹیکنیک بتا دوں، بہت آسان سی بات۔ ایک رکعت، 2 رکعتیں، 3 رکعتیں رہ گئی ہیں، آپ باقی کھڑے ہو کر نماز کو کیسے پڑھیں گے کہ اگر ان 3 رکعتوں کو 2 رکعتوں کو کاٹ کر شروع میں لگا دیں تو بالکل سیدھی نماز ہو جائے۔ بہت آسان تھا نسخہ۔ آپ کی 1 رکعت رہ گئی، اب اس کو کیسے پڑھنا ہے کہ ایسے پڑھنا ہے کہ اگر اس کو کاٹ کر شروع میں لگا دیں تو بالکل نماز سیدھی ہو جائے، یعنی آپ کی پہلی رکعت ہے نا، لہٰذا کھڑے ہو کر سبحانک اللہم بھی پڑھیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں، سورت بھی پڑھے، اخیر مفادہ کر لیں، یہ نماز آپ کی پہلی رکعت ہو گئی۔ 2 رکعتیں رہ گئی تھیں تو پھر دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، اور اگر 3 رکعتیں رہ گئی تھیں تو پہلی 2 میں سورہ فاتحہ سورت اور تیسری میں صرف سورہ فاتحہ، بالکل وہی شروع میں اٹھا کر لگا دیں۔ لیکن ایک فرق ہے، بیٹھنا ہوگا، قاعدہ کرنا ہوگا امام کی ترتیب سے، قاعدہ کرنا ہوگا امام کی ترتیب سے۔ اب یہ میں ذرا سمجھاؤں، یہ ہوتا ہے 3 رکعت میں، اگر 3 رہ جائیں تب پہلی والی میں تو سمجھ میں آ گیا نا بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، 2 رکعتیں رہ گئی تو وہ سیدھی سی بات ہے، پہلی میں نہیں بیٹھنا دوسری میں بیٹھنا ہے۔ 3 رکعتوں میں فرق آئے گا، وہ کیا کہ آپ نے پہلی رکعت ادا کی تو یہ امام کی ترتیب سے دوسری رکعت ہے، لہذا آپ پہلی رکعت میں بیٹھیں گے، پھر آپ دوسری رکعت پڑھیں گے تو امام کی ترتیب سے یہ تیسری رکعت ہے، آپ نہیں بیٹھیں گے، پھر تیسری رکعت پڑھیں گے یہ امام کی ترتیب سے چوتھی رکعت آپ بیٹھیں گے۔ بہت آسان بات ہو گئی۔ ایک صاحب نے کہا امتحان میں آسانی کے لیے وظیفہ بتا دیں، حافظے کے لیے بھی، امتحان کے لیے دعا بھی فرما دیں، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے سب بچوں کو۔ اس میں یہ کہ بچوں کو سکھانا چاہیے جب بھی پیپر سامنے آئے، کتاب پڑھنے لگے تو یہ دعا مانگے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس میں نا امتحان دینے والے اور پڑھنے والے طالب علم کی ساری ضروریات اس میں ہیں، اگر آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ جائے۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے ذہن کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان سے گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ جائے۔ یہ گرہ پتہ کیا ہوتی؟ لڑکا کہتا ہے میں نے یاد تو کیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا امتحان میں لکھا ہی نہیں گیا میرے سے، وہ گرہ یاد تو میں نے بڑا کیا تو استاد صاحب کو سناتے وقت زبان پہ گرہ لگ گئی۔ تو طالب علم کی یہی ضروریات ہوتی ہیں، بس تو یہ دعا مانگے انشاءاللہ اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں برے خیالات، بد نظری، گناہوں سے بچنے کا طریقہ بتا دیں۔ یہ بہت آسان ہے، اس سے بچنا شروع کریں، آپ بچ جائیں گے، وہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بد نظری سے بچنا ہے نا تو نہ کیا کریں، بچ جائیں گے۔
کوئی اور گناہ ذہن میں ہو نا، بس کیسے بچیں؟ نہ کریں. ایک طریقہ بہت سیدھی بات ہے، نہ کریں. نمبر 2، ہو جائے تو توبہ اور استغفار. اب یہ بچنے کا ایک اور طریقہ، ہو جائے تو توبہ اور استغفار. اللہ بچائے گا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے، اللہ اندر بچا لے. پھر ہو گیا کوئی بات نہیں، پھر توبہ اور استغفار، اے اللہ بچا لے مجھے اس گناہ سے، بار بار ہو رہا ہے، اللہ بچا لے گا انشاءاللہ. صاحب نے کہا قرآن بھول چکا ہوں، اب کچھ پارے ایسے ہیں جیسے کبھی پڑھے نہیں، طریقہ بتا دیں اور دعا بھی. جی، جو بچہ قرآن مجید حفظ کر لے اور بھول جائے، بڑا آسان طریقہ، بچے کو لانگ تانگ نہ کریں کہ کتنی عمر گزر جائے، اس بچے کو اتنا کر دیں وہ بچہ زبانی سنانے سے بھاگے گا. اچھا کبھی نہ کہیں اس کو کہ ایک پارا سناؤ قاری صاحب کو، 2 پارے سناؤ، وہ نہ سنائے گا، نہ یاد ہوگا اس کو. بہت آسان طریقہ. بھولے ہوئے قرآن مجید کو یاد رکھنا ہو تو روزانہ ڈیٹ وائز ایک پارا دیکھ کر بچے کو کہیں اونچی آواز سے پڑھ لیا کرے. دعویٰ ہے کہ یہ قرآن بھولا ہوا اس کو دوبارہ یاد ہو جائے انشاءاللہ. پھر میں دوہراؤں، ذرا تھوڑی سی باتیں سمجھنے والی ہے. جو بچہ قرآن بھول جائے یا کسی نے کوئی صورت یاد کی تھی وہ بھول گیا، یہ بندہ یہ بچہ روزانہ ایک پارا پڑھے، 20 منٹ لگیں گے حافظ دیکھ کر پڑھے. اچھا اسی قرآن میں سے پڑھے جس میں حفظ کیا تھا، 13 لائنوں والا، 16 لائنوں والا، یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. اسی قرآن میں دیکھ کر اونچی آواز سے پڑھے اور ڈیٹ وائز پڑھے. آج اگر 19 تاریخ ہے تو 19واں پارا، 10 تاریخ ہے 10واں پارا، پہلی تاریخ ہے پہلا پارا. ہر مہینے میں اس کا ایک قرآن مکمل ہوگا اور 3 مہینے نہیں گزریں گے کہ وہ خود کہے گا مجھے یاد ہو. 3-4 مہینے میں خود یاد ہو جائے گا اس کو انشاءاللہ. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس نے پہلے بھی اسی طرح یاد کیا تھا. میں راز کی بات بتا رہا ہوں، یہ کوئی بہت اونچی بات نہیں میں نے بتائی، بہت سیدھی سی بات ہے، نفسیاتی بات ہے، نفسیاتی اصول ہے. اس نے سب سے پہلے یاد کس طرح کیا تھا؟ اسی طرح کیا تھا نا، اب پھر وہی کرنا شروع کر دے. بہت سیدھی سی بات ہے. اس لیے میں نے وجہ بھی بتا دی، تو میں نے بہت اونچی بات نہیں بتائی. اچھا بہت سیدھی سی بات ہے. اس نے پہلے کیسے یاد کیا تھا ویسے ہی لے آئے اسی پر. بڑے بڑے حافظ الحمدللہ دعائیں دیتے ہیں، ان کو یاد ہو گیا الحمدللہ. انہوں نے یہ سوال کیا، اگر کوئی گورنمنٹ ملازم ہو اور اپنے فرینڈ سے یعنی جی پی فنڈ سے زائد رقم قرض حسنہ واپسی کی نیت سے لے لیتا ہے، کیا وہ ملازم جی پی فنڈ سے زائد رقم گورنمنٹ کو واپس کرے گا یا جی پی فنڈ سے زائد رقم کسی حصے غریب دار کو دے دے فلاں؟ جی، ایک تو جی پی فنڈ کے بارے میں واضح الفاظ میں ذہن میں رکھ لیجئے کہ جی پی فنڈ جو انسان کی تنخواہ سے کٹتا ہے آگے بڑھ کر ملتا ہے وہ 100% حلال ہے. جتنا منافع انہوں نے آگے اوپر لگایا اب تو بہت کم رہ گیا جناب. وہ پہلے ہوتا تھا ڈبل شبل ہو جاتا تھا، اب تو بہت کم ہو گیا. تو اگر وہ اس نے جی پی فنڈ میں پیسہ جمع کروایا ہوا تھا، ریٹائرمنٹ پر اس کو ملا، 100% حلال ہے، جائز ہے، بالکل سود نہیں. اس کی پورے دلائل ہیں اس پر ماشاءاللہ، پوری کتابیں لکھی گئی. اور اگر یہ جی پی فنڈ میں سے قرض لے تو حکومت اے جی آفس اس سے اتنا ہی پیسہ واپس مانگتا ہے، اس پر سود نہ دیتا ہے نہ لیتا ہے. تو جتنا مانگا ہے اسے واپس کر دے اتنا، بس جائز درست. صاحب کا نماز کے دوران اگر خیال آ جائے تو نماز میں خلل پیدا ہوگا یا نہیں، اس پر کیسے قابو پائیں؟ نماز کے دوران اگر خیالات آ جائیں تو پریشان نہیں ہونا. پہلا کام تو یہ کرنا ہے، نماز میں گناہ کا خیال بھی آ جائے، گناہ کبیرہ کا خیال بھی آ جائے، غور سے الفاظ سنیے گا، گناہ کبیرہ بڑے سے بڑے گناہ کا خیال نماز میں آ جائے، نماز کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی.
بعض لوگ بہت سوال کرتے ہیں وہ جی میں نماز کے اندر پتہ نہیں کیا کیا خیال آتے ہیں، پتہ نہیں اللہ نماز قبول کرے گا کہ نہیں قبول کرے گا، ایسے خام خواہ پریشان ہوتے ہیں۔ دین کو سمجھے، نماز کے اندر کتنے ہی برے خیالات آ جائیں، کتنے گندے گندے خیالات آ جائیں، نماز کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی، تو پریشان کیوں ہوتی؟ ایک نمبر دو، نماز کے اندر برے خیالات آ جائیں تو ان کو کبھی نکالنے کی کوشش نہ کرے، مہربانی کرے، کبھی نہ نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ کبھی بھی ویسے بھی عام زندگی کے اندر برا خیال آ جائے نا اس کو نکالیں، خود نکل جا 2 گھنٹے بعد میں پوچھوں گا کیا کر رہے ہیں، وہ خیال آیا تو اسے نکال رہا ہوں اور پکا ہو گیا۔ اب علاج بتانے لگا ہوں، اگر برا خیال عام زندگی میں آ جائے یا نماز میں برا خیال آ جائے، اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو نکالنے کی کوشش نہ کریں، اور پکا ہو جائے گا، اس کو بالکل نہ نکالیں۔ عام زندگی میں بھی گناہ کا خیال آ جائے اس کو ڈائریکٹ کبھی نہ نکالیں، یہ غلطی نہ کریں۔ کیا کریں؟ اللہ نے انسان کے دماغ کو نا ایک برتن بنایا ہے، ایک پاٹ، ایک برتن، یہ ایسا برتن ہے جس میں ایک وقت میں ایک خیال رہ سکتا ہے، 2 نہیں رہ سکتے، کمال کا برتن بنایا ہے، ایک وقت میں ایک خیال رہ سکتا ہے، 2 نہیں رہ سکتے۔ آنے والے خیال کو آپ روک نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی اچھا خیال آپ لانا چاہیں تو آپ لا سکتے ہیں، اس کی اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے۔ تو آسان سی بات ہے نا، اپنے ذہن میں اچھا خیال لے آئیں، برا خیال خود بخود نکل جائے گا، کر کے دیکھیں۔ جب بھی برے خیال آئے نا، کوئی پریشانی کا خیال، برا خیال، اور آپ سب کرتے ہیں، معاشرے میں بہت لوگ کرتے ہیں، خیالات آنے شروع ہوئے پریشانی کے تو کتاب لکھ پڑھنا شروع کر دیتے، ویسے کوئی کتاب، وہ خیالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ٹی وی کھولا، اس میں سے ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیا، گانا سننا شروع کر دیا، وہ جو پریشانی والا خیال ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ میں نے ذرا نا بری چیزوں کے نام لینا شروع کر دیے ہیں، تاکہ آپ کو یہ بات سمجھا سکوں کہ گانا سننے سے اور ڈرامہ دیکھنے سے بھی وہ پریشان کن خیالات چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ذہن میں وہ برتن میں نا، دماغ میں وہ برے خیالات تھے، پریشان کن خیالات تھے، آپ نے اپنے خیالات کو ڈرامے کے کرداروں کی طرف متوجہ کر لیا، تو وہ جو غم کے خیالات تھے وہ برتن میں سے نکل گئے۔ بہت سیدھی سی بات ہے۔ لیکن گانا سننے سے اور یہ الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے سے، اخلاق خراب، گناہ کی بات، بد نظری، اس سے بچتے ہوئے اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے ذرا آواز سے، دعویٰ ہے برے خیالات اور غم والے خیالات ذہن میں نہیں رہیں گے، چاہے سورہ یاسین پڑھیں اونچی آواز سے، دل میں نہیں، اونچی آواز سے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں، اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں، کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ کر لیں، کسی سے اچھی باتیں کرنا شروع کر دیں، آپ کے ذہن میں غم کے، دکھ کے، گناہ کے خیالات نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، اجازت ہے۔